اب بتائیں آپ مجھے نثار چیمہ صاحب، یہ فگرز جو حکومت دے رہی ہے وہ غلط ہیں، تو آپ کے پاس ایسا اپوزیشن کیا فگرز ہیں؟ نہیں، میری گزارش یہ ہے سمیہ کہ جب بھی حکومتی ترجمان بالکل جعلی اعداد و شمار کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ معیشت بڑی مستحکم ہو رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے یہ کر دیا ہے، تو عوام جو ہے ان سے پوچھتے ہیں، عوام کی زبان سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر شعر کی زبان میں استعمال کروں تو عوام کا سوال یہ ہوتا ہے، عوام کی التجا یہ ہوتی ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، مجھے آپ نے کیا ریلیف دیا پچھلے 3 سال میں، آپ نے تو ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری کی جو شکل آج ہے، اس کی تو ہماری ملک کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ عوام کا جینا آپ نے مشکل کر دیا ہے، عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام مشکل ہو گیا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، دیکھیں جو ہمارے دور میں 4% پہ تھی اب 3 گنا بڑھ گئی ہے، اور اشیاء خورد و نوش کی جو مہنگائی ہے آپ دیکھیں تو صحیح، اور عوام کی رائے جو ہے آپ کسی راہ چلتے آدمی سے پوچھ لیں، ہمارے چھوٹے بھائی عثمان بسرا صاحب باہر نکل کے کسی عام آدمی سے پوچھیں تو صحیح کہ کس بھاؤ بک رہی ہے۔ عوام جو زبان استعمال کر رہے ہیں پی ٹی اے کی قیادت کے بارے میں، وہ زبان میں یہاں دہرا نہیں سکتا۔ عوام تو یہ دھولیاں اٹھا کے ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں اور ان سے نجات کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، سچی بات یہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بڑی مستحکم ہو رہی ہے۔ سر آپ مجھے فگرز دے دیں نا، یہ کہاں کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ مجھے فگرز دے دیں، اگر ان کے فگرز جھوٹے ہیں۔ کیا یہ چاند پہ بستے ہیں، کسی مریخ پہ بستے ہیں، کیا زمین پہ اگر یہ بستے ہیں؟ سر آپ کے پاس یہ فگر ہوں گے نا نثار چیمہ صاحب، آپ کے پاس فگرز تو ہوں گے نا؟ دیکھیں میں تو گزارش کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ مہنگائی جو ہے جو ہمارے دور میں 4% پہ تھی آج 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ تو صحیح ہے، ہمیں پتہ ہے۔ خورد و نوش کی قیمتیں جو ہے آپ کو پتہ ہے، اور بے روزگاری جو ہے، دیکھیں عوام اس کو چھوڑ دے کہ یہ 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر، یہ ہے کہ کتنے لوگوں سے انہوں نے یہ ہے کہ ان کی چھت چھین لیا، انہوں نے یہ لوگوں کو بے روزگار کر دیا، انڈسٹری بند ہو گئی، جو آج حالت ہے۔ شروع ہو چکے ہیں، چلیں پوائنٹ ٹیکن، یہ ایک جنرل تنقید ہے جو اپوزیشن کرتی ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ظاہر اپوزیشن اگر فیکٹس اینڈ فگرز دے تو وہ بہتر ہو جاتا ہے، ذرا نا بات کرنے کے لیے پھر مواد مل جاتا ہے۔ لغاری صاحب، اگر حکومت واقعتاً ایک مشکل دور سے گزری، حکومت کا ایک نیریٹو رہا کہ پچھلی حکومتوں کے قرضے زیادہ، معیشت کا تباہ حال، اور اس کے بعد آ گیا کرونا، پچھلا بجٹ تو کرونا کی نظر ہوا، لیکن آج صورتحال خاصی بہتر نظر آتی ہے۔ جو بزنس مین طبقہ ہے، جو صنعت کار ہیں، وہ بھی خاصے پر امید ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چیزیں کچھ مثبت ٹریک کی طرف جا رہی ہیں۔ ایک عام آدمی کے لیے ریلیف تو نہیں ہے، ظاہر ہے یہاں پہ ریونیو کلیکشن بھی ہے، ٹیکس کلیکشن ہے، ایک عام آدمی تو ٹیکس بھی دیتا ہے، اور وہ تو سوئی سے لے کے ہاتھی تک پہ ٹیکس دیتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو ٹیکس نیٹ میں لانا بہت ضروری ہے۔ حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں جو ایک خواب لے کر آئے ہیں 50 لاکھ گھروں کا، یہ 50 لاکھ گھروں پر ہم لاگت تو کر رہے ہیں جی، بزنس ایکٹیویٹی بہت بڑی ہوئی ہے، اور لوگوں کا اس میں انویسٹمنٹ بھی ہوا ہے، لوگوں نے اس میں پیسہ بھی لگایا، حکومت نے بھی قرضے دیے ہیں بالکل، لیکن یہ سارا کچھ ہم کہیں ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کو بیچ کر ہم نئی اپنی جو ہے ایکسپورٹس کی آمدنی نہیں بڑھا سکتے ہیں، یہ یہیں رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نئی آنے والی حکومت کی پالیسی اگر اس سے ہٹ گئی تو وہ لوگ جو سرمایہ لگا چکے ہیں وہ ڈوب جائیں گے، یہ خطرہ بھی موجود رہے گا۔ تو یہ اس کی انسرٹینٹی دونوں کی، ٹیکسٹائل کی بھی، اگر بنگلہ دیش کا ریوائول ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے کیسے جگہ چھوڑ دے گا، وہ واپس مارکیٹ میں اگر ہوتا ہے اور انڈیا واپس آتا ہے ٹیکسٹائل میں، تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن رہ جائے گا؟ ہم نے کون سے اپنے جو ایکسپورٹس کو بڑھایا ہے، کیا ہم ان کو، یا ہم نے اپنی پروڈکشن بڑھائی ہے، کیا ہم اس کو سسٹین کر سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ صنعتوں کو ریلیف بھی دینا ہے، نئی صنعتیں بھی لگانی ہیں، ظاہر ہے یہ بھی معاملات ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایکسپورٹس کے بارے سے ہماری حکومت کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چٹان صاحب، سندھ حکومت کا یہ موقف رہا کہ جی سندھ حکومت کے ساتھ، سندھ کے ساتھ، اس صوبے کے ساتھ ایک سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے وفاقی بجٹ میں، اور کم ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے، بجٹ کم دیا جا رہا ہے دیگر صوبوں سے متعلق، ایک رفٹ ہے۔ ایک طرف یہ ہے آپ لوگوں کا موقف، پیپلز پارٹی کا، جو وفاقی حکومت کا موقف ہے وہ یہ کہ جی آپ لوگ تو لگاتے ہی نہیں ہیں بجٹ، ہم نے تو پچھلا بجٹ بھی دیا تھا وہ بھی نہیں لگایا۔ تو یہ جو ایک رفٹ ہے یہ ہمیں آگے بھی نظر آئے گی، اور بجٹ سے متعلق آپ کے جو خدشات ہیں وہ بس اس حد تک ہیں، یا باقی معاملات میں جو حکومت کی مثبت پیش رفت ہے اس کی آپ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، اب یہاں معاملات ٹھیک جا رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیہ، ہمارے جو خدشات ہیں یہ ہمارے صرف صوبسند کے لیے نہیں ہے، یہ خدشات ہمارے پنجاب کے لیے بھی ہیں، یہ خدشات ہمارے پختونخوا کے لیے بھی ہیں، یہ خدشات ہمارے بلوچستان کے لیے بھی ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ کے بعد صوبوں کا جو حق بنتا ہے وہ کسی صوبے کو ابھی تک مکمل طور پہ نہیں ملا ہے، اور اس کو ملنا چاہیے. سب کے لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے. میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہو جاتا ہے کہ عمران خان نے جو کرائے کی ترجمان رکھے اور وہ جو جھوٹوں کے پلندے بناتے ہیں اور وہ غلط فگرز پھر اپنے ہمارے جیسے عثمان جیسے بولے بالے بچوں کو دیتے ہیں، اور وہ میڈیا پہ جا کے اور وہ جھوٹ کا پلندے پڑھتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ اس پہ ہنستے ہیں، ان پڑھ لوگ بھی اس پہ ہنستے ہیں. اچھا سمیہ، بجٹ کا فارمولہ اتنا مشکل نہیں ہے. اگر آپ کو پیگرز چاہیے تو اس کے لیے تو کوئی ماہرین بلائے معیشت کا. اچھا. وہ مجھے پتا ہے، نثار چیمہ صاحب کو پتا ہے. اچھا. اور جھوٹ کے علاوہ عثمان بصرہ کو بھی نہیں پتا ہے. اچھا. نذیر لغاری صاحب کو پتا ہوگا، وہ سینئر صحافی ہے، شاید ان کو ہوگا. اعداد و شمار تو سر ہمارے پاس بھی ہیں، یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز تو سر میڈیا کے پاس بھی موجود ہیں، یہ ہمارے پاس ہیں، میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں. کچھ تو مجھے زبانی بھی یاد ہیں. سمیہ آپ کو بھی نہیں پتا، سمیہ آپ کو بھی نہیں پتا، صرف چٹان کو پتا ہے. سنتے تھے اور نہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. کائنڈلی مہربانی کر کے 2 منٹ کے لیے مجھے بھی جی اس آپ طرح کو کے بغیر لقمہ سنے. جی بالکل. معیشت کا سمپل سا فارمولہ ہے، الفاظوں کے گورکھ دندے سے نکلتے ہیں، یہ لوگوں کو الجھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ ڈیپسٹ اور یہ وہ چیزیں چھوڑ دے. سمپل فارمولہ ہے معیشت کا. کیا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی حکومت کا معیشت مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ اگر آپ کے خرد نوش کی چیزیں لوگوں کو سستی قیمتوں پہ مل رہے ہیں، سستی قیمتوں کے مطلب یہ کہ ریجن میں ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، انڈیا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے. اگر خوردنوش کی چیزیں آپ کے لوگوں کو سستی قیمتوں پہ مل رہی ہیں، دوائی سستی قیمتوں پہ مل رہی ہے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، تو آپ سمجھے کہ آپ کے ملک کا معیشت یہ مضبوط ہے. اگر آپ کے ملک میں لوگوں کے چیزیں مہنگے مل رہی ہیں، دوائیاں مہنگے مل رہی ہیں، ایجوکیشن، آپ خود اندازہ کریں. اتنا اس کے لیے فگرز کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ملک کے عوام کو چلے میں آپ کی بات کو سمجھ گئی ہوں، یہ پوائنٹ تو میں نے بھی اٹھایا تھا.